بھی لوگ چھوڑنے لگ گئے، کہتے ٹھیک ہے فرض پڑھ لیں گے، واجب پڑھ لیں گے، صرف نمازوں میں نہیں اعمال میں بھی سنتوں کو چھوڑنا شروع کر دیا۔ سنت چھوڑنے کے لیے نہیں ہوتی ہے، سنت اپنانے کے لیے ہوتی ہے۔ نبی پاک کا طریقہ عاشق رسول کو پتہ چل جائے، میرے آقا کا طریقہ، اس کو تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے عمل کرنا چاہیے۔ اور نبی پاک فرماتے من احب سنتی فقط احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی کانا معی فی الجنہ، جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ یعنی آقا جنت میں ساتھ لے جانے کا وعدہ کس سے فرما رہے ہیں؟ جو سنت پر عمل کرنے والا ہے۔ ادھر تو سنت کو تو کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہے لوگ، نہ کریں ایسا۔ سنت جنت میں جانے کا راستہ، اور آپ نے آج سنی وہ حدیث کہ سنت زندہ کرنے والا قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ آپ کو ملتے ہوں گے دعوت اسلامی والے، ہیں بار بار سنتوں کی بات کرتے ہیں، سنتوں کا درس دیتے ہیں، سنتوں پر عمل کی دعوت دیتے ہیں، بیٹھا کرو ان کے ساتھ۔ یہ ایسا سنتوں والا ماحول ہے جو ہمیں یاد دلا دلا کر کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کروا دیتے ہیں، تاکہ نبی پاک کے ساتھ جنت میں جانا نصیب ہو جائے۔ اور آخری بات، کثرت سے درود پڑھنے والا۔ تو فضول باتوں سے بچیے اور کوشش کیجئے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ ہے۔ 6 ہجری نبی پاک جب مکے سے مدینے تشریف لے گئے، غمزدہ بھی تھے، دکھی بھی تھے، کیونکہ مکہ چھڑوایا گیا تھا۔ مکے میں کعبہ بھی تھا، نبی پاک کا گھر بھی تھا، ولادت گاہ بھی تھی، صحابہ کا بزنس بھی تھا، سب کچھ چھوڑ کر ایمٹی ہینڈڈ، خالی ہاتھ صحابہ کو مکے سے مدینے جانا پڑا۔ کعبہ بڑا یاد آتا تھا۔ ہم یہاں رہتے ہیں تو دل تڑپتا ہے، جو رہائی مکے میں ہو، جو پیدا مکے میں ہوا ہو، جو روز کعبے کا دیدار کرتا ہو، اس کو وہ شہر چھڑوا دیا جائے۔ حج آتا ہوگا، رمضان آتا ہوگا، کتنا تڑپتے ہوں گے صحابہ، کتنا یاد آتا ہوگا۔ 6 سال گزر گئے، 6 سال تک کعبہ نہیں دیکھا، 6 سال تک طواف نہیں کیا۔ آفٹر 6 ایئرز پیارے آقا نے پلان کیا کہ 1400 صحابہ لے کر مکے جایا جائے۔ اب یہ 1400 صحابہ کا پورا قافلہ، سب نے احرام پہنا، سب نے عمرے کی نیت کی۔ کوئی لڑائی کا ارادہ نہیں تھا، عمرے کا ارادہ تھا۔ امید یہ تھی کہ شاید کرنے دیں کہ عمرہ نہیں منع کریں گے، اتنا بڑا لشکر ہے اور ہم صرف عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ مگر نبی پاک کو خدشہ بھی تھا کہ شاید یہ نہ کرنے دیں، روکیں، انٹرسیپٹ کریں، کوئی شرارت کریں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نارمل روٹ تھا اس سے ہٹ کر ٹریول کیا، اور ٹریول کرتے کرتے مکے کے قریب ایک مقام حدیبیہ پہ ان تمام صحابہ نے پڑاؤ ڈالا۔ اور اب مکے کے حالات معلوم کرنے تھے، تو پتہ چلا کہ اہل مکہ کو خبر ہو گئی ہے اینڈ دے آر ریڈی ٹو فائٹ۔ انہوں نے تو ہتھیار اٹھا لیے ہیں اور وہ بالکل لڑائی کے لیے تیار ہے، اور ان کا ارادہ ہے کہ مکے میں نہیں داخل ہونے دیں گے۔ حالانکہ نبی پاک نے صحابہ کو دیکھا، وہ تو ہتھیار اور جنگ کی تیاری سے تو آئے نہیں تھے، وہ تو سب احرام کی حالت میں۔ تو اب نبی پاک نے نیگوشیٹ کرنے کے لیے، حالات کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے اپنا ایک نمائندہ مکہ بھیجنے کا پلان کیا۔ اور وہ نمائندے کون تھے؟ وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اچھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، ان کا مکے میں ویسے ہی بڑا نام تھا۔ جس وقت وہ پیارے آقا کے ساتھی بھی بنے تھے نا، تو ان سے مکے والے نہیں الجھتے تھے۔ ایک تو بہت بڑے مالدار آدمی تھے، بڑے بزنس مین تھے، اپنی قوم کے سردار تھے، انفلوئنس بھی بہت اچھا تھا۔ تو نبی پاک نے اس لیے چن کر ایک ایسی شخصیت کو بھیجا کہ مکے والے ان کا تو مان کریں گے اور ان کے ساتھ بدماشی نہیں کریں گے۔ بہرحال حضرت عثمان غنی چلے گئے۔ ادھر حضرت عثمان غنی گئے اور کچھ ہی دنوں میں شیطان نے یہ افواہ پھیلا دی کہ حضرت عثمان غنی کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ اب صحابہ بہت زیادہ غمزدہ ہو گئے، بہت جلال میں بھی آ گئے، اور اب نبی پاک نے وہیں حدیبیہ کے مقام پر اپنے صحابہ کے ساتھ بیعت لی، اور اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ درخت کے سائے تلے ایک بیعت ہوئی، اور سبحان اللہ میرے آقا کے ہاتھ پر صحابہ نے ہاتھ دے کر بیعت کی، مگر نبی پاک نے اپنے دوسرا ہاتھ لے کر فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور پیارے آقا نے ان کی بیعت لے لی۔ تو اب صحابہ کو یقین آیا کہ حضرت عثمان بھی حیات ہوں گے۔ ادھر حضرت عثمان گئے اور کچھ صحابہ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ کتنے لکی ہیں، حضرت عثمان تو مکے میں چلے گئے، پتہ نہیں ہمیں جانا ملتا ہے نہیں ملتا، مگر ان کو تو طواف مل گیا ہوگا، انہوں نے تو عمرہ کر لیا ہوگا، یہ تو خوب
इबादत करके आएंगे। हजरत उस्मान गनी ने काफी नेगोशिएट किया, वो नहीं माने। उन्होंने ये अलाउ नहीं किया कि मक्के में हम आपके इस लश्कर को इस बारी तो नहीं आने देंगे। हजरत उस्मान गनी जब वापस आए ना हुदैबिया में, तो अब साहबा पूछने लगे, ये बताओ आपने तो तवाफ कर लिया होगा, आपने तो उमरा कर लिया होगा। हजरत उस्मान गनी कहते हैं काबा सामने था, मक्के के लोगों ने अलाउ भी किया कि आप आ ही गए हैं तो आप तवाफ कर लें, आप इबादत कर लें, आप उमरा अदा कर लें। उस्मान गनी कहते हैं मैं अपने नबी के बगैर कैसे तवाफ कर लेता, जब तक मेरे आका तवाफ ना करें मैं तवाफ नहीं कर सकता। मक्के से वापस आ गए हुदैबिया, मगर आपने तवाफ ना किया। अल्लाह अकबर। ये वाकया बता रहा है कि सहाबा के दिलों में नबी पाक की ताजीम, रिस्पेक्ट, अदब कैसा था। मुझे एक बात बताइए, हजरत उस्मान गनी से बड़ा मुफ्ती है कोई इस वक्त? हजरत उस्मान गनी से बड़ा कोई आलिम है इस वक्त? आप ज़ुन्नूरैन हैं, आप दो नूर वाले हैं, आप अशराए मुबश्शरा में से हैं। आपने नबी पाक से कई बार जन्नत खरीदी है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार ऐसे ऐसे मौके आए कि अपने माल के जरिए वो चीज खरीद कर इस्लाम के लिए वक्फ की और आका से जन्नत की बशारत ली। मगर इसके बावजूद ये उनका अकीदा, ये उनका ईमान, ये उनका इश्क बता रहा है कि नबी पाक की इताअत ही रब की इताअत है। ये राजी होंगे तो रब राजी होगा। कुछ लोग बेशक अल्लाह अल्लाह बहुत करते हैं, मगर दिल में अगर इश्क रसूल नहीं है, ताज़ीम रसूल नहीं है, तो फिर वो रब का जिक्र भी उसके कुछ काम नहीं आना है। वो कहते हैं ना शायर, खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफा न करे, खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बां खुदा न करे। अब सुनो, हुदैबिया के मकाम पर एक और बड़े कमाल का वाक़या, क्या शान है मेरे आका की। अच्छा, अब चूंकि बहुत दिन स्टे हो गया था ना, दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग टू स्टे सो लॉन्ग ओवर देयर। उनका तो प्लान ही नहीं था इतने दिन रुकने का। वो तो ट्रैवल करते हुए मक्के जाने का प्लान करके आए थे। अब एक बयाबान, एक जगह पर रोक दिया गया, 1400 लोग हैं, जानवर साथ हैं, वजू करना है, नमाजें पढ़नी है, पानी भी पीना है। कुछ थोड़े दिनों बाद पानी खत्म हो गया और वहां कोई कुआं नहीं था। तो अब साहबा परेशान, जानवर भी प्यासे, खुद भी प्यास लग रही है, वजू भी करना है। लेकिन अमेजिंग काम देखें साहबा इकराम का, वेन एवर दे नीड समथिंग, इनको कोई भी प्रॉब्लम होती थी, ये कहीं और नहीं जाते थे, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आते, कहते हुजूर पानी नहीं है। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि ऐसा करो, तुम सबके बर्तन में जितना पानी है ना सारा जमा करो। अब सबने अपने थर्मोस कह लें, छागल कह लें, वॉट एवर उस जमाने में जो चीजें थी, उसमें से पानी निकाला। तो रावी कहते हैं सबके बर्तनों में से किसी में 2 कतरे, किसी में 1 कतरा, किसी में 4 कतरे, एक प्याला भी पूरा नहीं भरा, छोटा सा प्याला समझ लें, पतीली समझ लें, वो लेके अब नबी पाक के पास आए कि हुजूर जितना पानी इतना ही है। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह करीम ने ये मौजज़ा दिया था कि जब मैदान ती में वहां के लोगों को पानी की जरूरत थी तो आपने जमीन पर असा मारा, कुरान में उसका जिक्र है, और 12 चश्मे जारी हुए और लोगों ने अपने अपने पानी को हासिल किया। लॉजिकली उलमा भी कहते हैं और बात भी समझ आती है, पत्थर से पानी निकलना, जमीन से पानी निकलना, ये लॉजिकली भी समझ आता है कि अल्लाह ने नीचे पानी दिया है, बोरिंग भी हम करते हैं, कुएं भी खोदते हैं, पहाड़ों से चश्मे जारी होते हैं। मगर सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का कमाल देखें, मेरे आका ने किसी जगह पत्थर पर कुलाड़ा मार के पानी नहीं निकाला, नबी पाक ने उस प्याले में अपना मुबारक हाथ रख दिया। और रावी कहते हैं सुनो, 5 उंगलियों से इतना पानी और इस प्रेशर से पानी निकला, फव्वारे जारी हो गए। ट्राई टू इमेजिन, 1400 सहाबा हैं, सबने पानी पिया, सबने बर्तन भरे, सबने वुजू किया, जानवरों ने पानी पिया। पूछा गया रावी से कितने लोग थे, कहा थे तो 1400, मगर जो जिस जोश से पानी आ रहा था 1 लाख होते तो सबको पूरा हो जाता। कमाल का मौजज़ा मेरे आका का, सुभान अल्लाह। अब उलमा डिबेट करते हैं विच वाटर इज मोस्ट सेक्रेट इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे मुबारक पानी कौन सा है, ठीक है ना, बड़ी इस पर डिबेट है, किताबों में इस पर बहस हुई। कुछ कहते हैं आबे ज़मज़म, ठीक है ना, ज़मज़म हम वैसे भी तबरुकन मक्के से लाते हैं माशाल्लाह और बड़ा मुबारक पानी है। अब कुछ कहते हैं बारिश का पानी बड़ा मुबारक है, आसमान से आता है, सुभान अल्लाह। उलमा कहते हैं ज़मज़म यकीनन मुबारक है, मगर वो हजरत इस्माइल के पैरों की रगड़ से जारी हुआ है। मगर वो पानी जो हुदैबिया के मौके पर साहबा किराम ने मेरे आका की उंगलियों से जारी होते हुए देखा, और उस मुबारक पानी को जो साहबा ने पिया, कायनात में उससे अफजल पानी कोई और नहीं
نبی پاک کے جسم اقدس کے ذریعے جو پانی مل رہا ہے اس سے مبارک. آپ دیکھیں نا زمزم کتنا ادب سے ہم پیتے ہیں, کیا اس کی برکت ہے؟ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے پیروں کی رگڑ سے نکلا. میرے آقا تو اسماعیل کے بھی آقا ہیں نا, حضرت ابراہیم کے بھی آقا ہیں, یہ ان کے پیروں کی رگڑ سے زمین سے نہیں نکلا, براہ راست نبی پاک کی انگلیوں سے نکل رہا ہے. اللہ اکبر. اسی معجزے کی طرف سیدی اعلیٰ حضرت اشارہ فرماتے ہیں نا, انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ. کیا شان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. مگر اس واقعے میں, حدیبیہ کے اس پورے واقعے میں, جس کو کہتے ہیں نا مین آف دا ایونٹ, اس پورے موقع پر جس شخصیت کا نام بڑا ابھر کے سامنے آتا ہے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. کہ آپ کا ہاتھ نبی پاک اپنے ہاتھ میں لے کے, اپنا ہاتھ لے کے فرما رہے عثمان کا ہاتھ ہے. حضرت عثمان غنی نے کعبہ بھی دیکھ لیا, ان کو اجازت بھی مل گئی, آقا سے آگے بڑھنے کی جرت نہیں کی. واپس آئے, کہا حضور کریں گے طواف تو میں نے کرنا ہے. بہرحال حضرت عثمان غنی کی زندگی کا ایک اور واقعہ, اور ان واقعات سے ہمیں سیکھنا یہ ہے کہ تعظیم رسول جو ہے نا, رسپیکٹ آف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. ہمیں کائنات میں, دنیا میں اگر جس کی عزت کرنی ہے, ان سب سے زیادہ اگر عزت کرنی ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کرنی ہے. اچھا, حدیبیہ کے مقام پر ایک اور معاملہ بھی پیش آیا. وہ یہ تھا کہ جب یہ نیگوشیشن چل رہی تھی نا, تو کفار نے بھی ایک بندے کو بھیجا تھا کہ آپ بھی ذرا جا کر تو دیکھیں مسلمان کس تیاری سے آئیں جاسوسی کے لیے. اچھا, ان کا نام کیا تھا؟ وہ تھے حضرت عروہ بن مسعود. یہ بعد میں مسلمان ہو گئے, اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. یہ قریش کے سردار تھے. یہ جب آئے اور انہوں نے نبی پاک کے ساتھ صحابہ کا انٹریکشن دیکھا کہ یہ وضو کرتے ہیں تو یہ ایک قطرہ زمین پہ گرنے نہیں دیتے, یہ پانی کی قطرے لے کر اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کا بال مبارک نکلتا ہے تو اس کے لیے لڑتے ہیں, ایک دوسرے سے لے رہے ہوتے ہیں. پیارے آقا حکم فرماتے ہیں تو سب غور سے سنتے ہیں, فوراً اس آرڈر کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نبی پاک کے ساتھ جو صحابہ کا برتاؤ تھا نا, نبی پاک کا لعاب دہن نکلتا تھا, تھوک مبارک, وہ بھی لے کے اپنے چہرے پہ مل لیتے تھے. تو یہ عروہ بن مسعود واپس گئے اور واپس جا کے مکے کے قریش کے سرداران کو کہتے ہیں, اے سرداران قریش, میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں, میں نے مصر کے بادشاہ دیکھے, ایران کے بادشاہ دیکھے, کیسر و کسرا دیکھے ہیں, مگر جیسے نبی اس محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ ان کی تعظیم کرتے ہیں نا, میں نے ایسی تعظیم کرتے کسی کو نہیں دیکھا ہے. اس قوم سے لڑائی مت لڑنا, ان پہ اٹیک نہ کرنا, یہ اب سب کچھ قربان کر دیں گے نبی پاک کے نام پر. یہ اس قدر ان سے محبت کرتے ہیں. اور بعد میں عروہ بن مسعود جو ہیں وہ بھی مسلمان ہو گئے. تو آج جو میرا ٹاپک ہے, آج جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں, عشق رسول بہت ضروری ہے, مگر عشق کے ساتھ ساتھ تعظیم رسول, رسپیکٹ آف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی پاک کا ادب جو ہے وہ کس قدر ضروری ہے, اور صحابہ اکرام کس کمال سے کیا کرتے. یہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی اپنے گھر دعوت کی. بڑا پیارا واقعہ ہے. آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی, حضور میرے گھر تشریف لائیے. نبی پاک جب گھر آنے لگے نا تو حضرت عثمان غنی پیارے آقا کے پیچھے چلنے لگے اور پیارے آقا کے سٹیپس کاؤنٹ کرنے لگے, 1 2 3 4 5. تو پیارے آقا علیہ السلام نے سڈنلی اس کو نوٹ کر لیا. فرمایا, عثمان یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا, حضور میری تمنا یہ ہے, آج آپ نے میرے گھر کرم فرمایا ہے, میں چاہتا یہ ہوں کہ جتنے قدم چل کر آپ میرے گھر آئے نا, میں اتنے قدم کی تعداد کے مطابق غلام آزاد کر دوں. شکرانے میں اتنے غلام خرید کر آزاد کروں کہ نبی پاک میرے گھر آئے ہیں, اتنی بڑی آپ نے مجھ پر مہربانی کی ہے. شاندار کھانا, زبردست دعوت, اور ایسے ہی کیا حضرت عثمان غنی نے کہ پیارے آقا جتنے قدم چل کر آئے اتنے غلام خرید کر انہوں نے آزاد کر دیے. اچھا, اب اس سے بھی خوبصورت بات سنیے گا, ان کی تعظیم کا تو انداز تھا. اچھا, اس دعوت میں اور بھی صحابہ تھے, مولا علی شیر خدا بھی تھے کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, ٹھیک ہے نا. آپ گھر آئے تو تھوڑے سے افسردہ ہے. خاتون جنت کہتی ہیں, اے میرے سرتاج آپ کچھ افسردہ لگ رہے ہیں. تو کہا, آج میرے بھائی عثمان نے نبی پاک کی دعوت کی ہے, مگر کمال دعوت کی ہے, بڑی عزت کے ساتھ, بڑی تعظیم کے ساتھ. حضور نے جتنے قدم اٹھائے اتنے قدم کے مطابق غلام آزاد کیے. بڑا شاندار دسترخوان تھا. کاش ہمارے پاس بھی پیسے ہوتے, ہم بھی مالدار ہوتے, ہمارے آقا کی ہم بھی ایسے ہی دعوت کرتے. اچھا, اب یہاں تھوڑا سا بریک لے رہا ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولا علی شیر خدا. ان کی زوجہ کون ہے؟ خاتون جنت بی بی فاطمہ. میرے آقا کا گھرانہ ہے, اہل بیت اطہار ہیں, پیسے نہیں ہیں.
مگر پیسوں کا شکوہ اس لیے نہیں کہ پیسے ہوتے ہم بھی گھر بناتے, ہم بھی اچھا فرنیچر لیتے, ہم بھی سواریاں لیتے, کاش پیسے ہوتے ہم بھی اپنے آقا کے قدموں پر نچھاور کر دیتے. اب ہم میں سے جس کے پاس تھوڑی پیسوں کی کمی ہو, تھوڑے کاروبار کا ڈاؤن فال آ جائے, کتنے شکوے, کتنی شکایات. میں تو اس نبی کے گھرانے کی بات کر رہا ہوں جن کے سبب کائنات بنی ہے نا. آقا فرماتے میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونے اور چاندی کے بن کر چلنا شروع ہو جائیں. اس نبی کے گھر کا حال یہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رقم نہیں ہے. مگر خاتون نے جنت بھی تو آقا کی شہزادی ہے نا. فرماتی ہیں آپ گھبرائیں نہیں, آپ جائیں, آپ بھی ویسی دعوت کا اعلان کر دیں, اللہ انتظام فرما دے گا. اچھا مولا علی گھر کے حالات تو جانتے تھے کہ کھانے کو تو کچھ نہیں ہے, پیسے بھی نہیں ہیں, صحابہ آئیں گے تو دعوت کیسے ہوگی, اور پھر غلام آزاد کیسے ہوں گے, اس کے لیے تو بہت پیسے چاہیے. مگر ان کو یہ پتا تھا کہ یہ شہزادی رسول ہیں, ہاں یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے, انہوں نے کہا ہے تو پھر انہوں نے انتظام کرنا ہے. گئے انہوں نے نبی پاک کو دعوت دے دی کہ حضور میرے گھر پہ بھی آپ کی دعوت ہے, آپ کرم فرمائیں. پیارے آقا نے صحابہ کرام کو لیا اور پیارے آقا تشریف لے آئے. مولا علی نے بھی قدم گن لیے, اب انتظام کوئی نہیں ہے, مولا علی نے بھی وہ سٹیپس کاؤنٹ کر لیے. اب سنو کیا ہوا. جب گھر میں نبی پاک آ گئے نا, واقعی لٹرلی کھانے کو کچھ نہیں تھا. صحابہ آ چکے ہیں, دسترخوان ریڈی ہے اور کچھ کھانے کو نہیں ہے. مگر بی بی فاطمہ نے بڑا نرالا کام کیا. آپ نے جو پتیلی ہے نا, کھانے کے جو برتن ہوتے ہیں وہ چولہے پہ رکھے, خالی برتن, اور سجدے میں چلی گئی. کہا اے اللہ تیری بندی فاطمہ نے تیرے حبیب کی آج دعوت کی ہے, اللہ عزت تیرے ہاتھ میں ہے, آج تو اپنی بندی کی عزت رکھ لے, اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو میں خدمت کرنا چاہتی ہوں, اللہ میری زبان کو پورا کر دے. ہوا کیا, اللہ کریم نے جنتی خانوں سے ان برتنوں کو بھر دیا. اچھا برتن بھر گئے کھانے سے, اب کھانا سرو ہوا. سارے صحابہ حیران ہے کہ یہ ذائقہ کدھر سے آیا, ٹیسٹ نرالا, خوشبو نرالی, ایسی اسمیل ہی کبھی نہیں سنی تھی. اچھا نبی پاک تناول بھی فرما رہے, مسکرا بھی رہے ہیں. پیارے آقا کو کیا نہیں پتا ہے, آپ تو مالک کی جنت ہیں. تو دسترخوان پر کھانا لگا ہوا ہے, سب کھا رہے ہیں. تو پیارے آقا علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا, اے صحابہ تم جانتے ہو آج کھانا کہاں سے آیا ہے, کھانا ہے کیسے؟ سارے صحابہ کے حضور آج تو بڑا کمال کا ٹیسٹ, بڑی زبردست خوشبو, یہ مولا علی نے دعوت کہاں سے پکائی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ آج تمہارے لیے یہ کھانا اللہ نے جنت سے بھیجا. مطلب صحابہ نے تو ایسی دعوت ہی کبھی نہیں کھائی ہوگی نا. مطلب مولا علی نے یا بی بی فاطمہ نے دعوت تو ویسی کر دی جیسے کہا تھا نا, آپ شاندار دعوت ہوگی, ٹینشن نہ دیں. اب اگلا اسٹیپ, وہ اسٹیپ کیا تھا؟ غلام آزاد کرنے تھے, اور جتنے اسٹیپس تھے اس کے مطابق غلام آزاد کرنے تھے. اللہ اکبر. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا کیا, آپ ذرا سنو. آپ رضی اللہ تعالی عنہا پھر سجدے میں چلی گئیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں, یا اللہ حضرت عثمان غنی نے تیرے محبوب کے ایک ایک قدم کے عوض غلام آزاد کیا تھا, لیکن تیری بندی فاطمہ کی اتنی استطاعت نہیں ہے, لہٰذا اے خداوند عالم تو نے میری خاطر جنت سے کھانا بھیج کر میری عزت رکھی, میری لاج رکھی, اب میری خاطر کرم فرما. تیرے محبوب جتنے قدم اٹھا کر میرے گھر آئے نا, اے اللہ اپنے محبوب کی امت کے گناہ گاروں کو, اتنے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرما. ہائے ہائے, یہ گھرانہ کیسا ہے, پیار بھی کیا تو ہم سے کیا, مانگا بھی تو گناہگار امت کے لیے مانگا. اب سنو کیا ہوا. جبریل امین بارگاہ رسالت میں آئے اور کہتے ہیں حضور آپ کی شہزادی بی بی فاطمہ نے دعا کی ہے, اللہ کریم نے آپ کے ہر قدم کے بدلے آپ کی امت کے 1,000 گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیا. کیا بات ہے تعظیم رسول کی, کیا انداز تھا صحابہ کرام کا. میرے آقا کے یہ پروانے کس طرح نبی پاک سے محبت فرمایا کرتے تھے. اللہ اکبر. اللہ ان کی محبت کا, ان کی تعظیم کا ایک ذرہ ہم کو نصیب فرما دے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, بات دراصل یہ ہے, محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی, خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. نبی پاک سے محبت بھی کرنی ہے اور ون آف دا ٹاپ طریقے سے کرنی ہے. دنیا میں کسی سے بھی محبت ہو
اس سب سے زیادہ اگر پیار ہونا چاہیے, سب سے زیادہ کسی کی رسپیکٹ ہونی چاہیے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. خود نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میرے آقا فرماتے تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد, اولاد اور تمام لوگوں سے محبوب نہ ہو جاؤں. حضرت عمر کے ابتدائی ایام تھے, نئے نئے ایمان لائے تھے. حدیث سن کر کہتے ہیں حضور اپنی جان کے علاوہ باقی تمام چیزوں سے زیادہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں. حضور جان عالم علیہ السلام نے فرمایا عمر بات پوری نہیں ہوئی ہے, ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا معاملہ. کہتے ہیں حضور اب اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. آقا فرماتے ہیں اب ایمان کمپلیٹ ہوا ہے, اب بات پوری ہوئی ہے. یہ حدیث کا خلاصہ ہے کہ ہمیں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنی ہے تو سب سے زیادہ کرنی ہے. اور صحابہ کرام نے یہ پروف کیا کہ وین ایور ان کی فیملی کا معاملہ آیا, پیسوں کا معاملہ آیا, جان کا معاملہ آیا, ہر معاملے میں نبی پاک کو فوقیت دی. مال کی بات کریں تو کس کو یاد نہیں ہے کہ تبوک کا موقع ہے, غزوہ تبوک میں حضرت عمر کیا کہتے ہیں, لک ایٹ دا وے آف تھنکنگ. کہتے ہیں پیسے زیادہ تھے, تھوڑا ہاتھ اچھا تھا, میں نے سوچا ہر بار حضرت سیدنا ابوبکر آگے نکل جاتے ہیں, کیوں نہ اس بار میں صدقوں میں آگے بڑھ جاؤں. پیسے زیادہ ہیں تو اس لیے نہیں کہ گھر خرید لوں, پراپرٹی خرید لوں. کہتے ہیں ہر بار ابوبکر صدیق نے کیوں میں آگے بڑھتے ہیں, اس بار میں زیادہ پیسے خرچ کروں اللہ کی راہ میں اور آگے بڑھ جاؤں. 50% اپنے گھر کا لے کے چلے گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اے عمر کیا لائے ہو؟ کہتے ہیں حضور 50% لے آیا ہوں, آدھا گھر چھوڑا ہے, آدھا آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے لگا. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے انتظار تھا سیدنا ابوبکر صدیق کیا لاتے ہیں, کیونکہ نیکیوں میں مقابلہ تھا نا, کمپٹیشن تھا. دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق ایک بورا اٹھا کے آ رہے ہیں, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رکھ دیا. کہا ابوبکر کیا لائے ہو؟ کہا حضور جو کچھ گھر میں تھا سب لے آیا. اے ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہا حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے, کچھ بھی نہیں چھوڑا. حضرت عمر کے وہ تاریخی الفاظ ہیں. آپ فرماتے ہیں اس دن میں نے جان لیا کہ سیدنا ابوبکر سے میں کبھی نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ کیسا کمپٹیشن تھا یار. ہم کسی کے گھر جائیں, اس کی گاڑی دیکھ کر پریشان, اس کے فرنیچر دیکھ کر پریشان ہیں, وہ آگے بڑھ گیا میں پیچھے رہ گیا, ہم اسی میں رہ گئے. اور صحابہ کا کمپٹیشن تھا تو نیکیوں کا تھا. مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی, ہم لینڈ کروزر والے کو دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار میری موٹر سائیکل, اس کی لینڈ کروزر ہے. تہجد گزار کو دیکھ کے پریشان کیوں نہیں ہوتے کہ یار یہ تہجد گزار میں نہیں پڑھتا. کسی کا اچھا موبائل دیکھا تو ٹینشن شروع, نیا موبائل لے لیا, ابھی تو آیا تھا. یار یہ روز قرآن ایک پارا پڑھتا ہے, اس کو دیکھ کے ٹینشن کیوں نہیں ہو رہی؟ یار یہ کاروبار بھی کر رہا ہے, دین کا کام بھی کر رہا ہے, میں صرف کاروبار کر رہا ہوں, یہ تو آگے بڑھ گیا جنت میں, اس کی پرابلم کیوں نہیں ہے, اس کی کمپٹیشن کیوں نہیں ہے؟ صرف دنیا, اچھا دنیا کے کمپٹیشن کا نتیجہ بھی نہیں ہے. یاد رکھو جب تک اس کمپٹیشن میں رہیں گے نا کوئی اس کا حل نہیں ہے. آپ فلیٹ میں رہتے ہیں, آپ بنگلے والے کو دیکھ کے پریشان, بنگلہ لے لو گے تو کہو گے یار 500 گز کا, اس کا تو 2000 گز کا ہے, 2000 گز کا لوگے تو 4000 کا گز کا نظر آ جائے گا. لوگوں کے اپنے جہاز ہیں بھائی, کدھر تک مقابلہ کرو گے؟ ٹینشن میں ہی رہو گے اگر اس چکر میں رہے تو. جو دیا اللہ نے اس پہ خوش رہو, کرنا ہے تو نیکیوں میں کرو نا, جنت میں تو نیکیاں کام آئیں گی, اعمال قبر میں کام آئیں گے. اور صحابہ کا تھا ایسا مائنڈ سیٹ. ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مہاجر صحابہ آئے. مہاجر صحابہ کون تھے؟ جو مکے سے مدینے گئے تھے. انصار تھوڑے سے ویل آف تھے کیونکہ وہ تو اپنے شہر میں ہی بڑے ہوئے تھے نا, انہوں نے اپنا بزنس ادھر ہی کیا تھا. مکے والے ایمپٹی ہینڈڈ وہاں گئے تھے, ان کے پاس نہیں تھا کچھ, غریب تھے. اور نبی پاک نے اسی لیے اخوت کا رشتہ قائم کیا تھا کہ ایک صحابی کو ایک ٹیک کیئر کر لے, کاروبار میں, فیملی میں, گھر میں. تو اس طرح ایڈجسٹمنٹ ہوئی تھی. تو اب مہاجر صحابہ ایک دن نبی پاک کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم, یہ انصار صحابہ تو ہم سے آگے بڑھ گئے. اب سنیے گا, انصار صحابہ ہم سے آگے بڑھ گئے, یہ مالدار ہیں حضور. اچھا اس لیے یہ نہیں کہا کہ حضور مالدار ہیں تو گھوڑے ہیں, گھر ہیں, پیسے ہیں, سونا ہے, نہیں کہ حضور دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں, یہ بھی نماز پڑھتے ہیں, ہم روزہ رکھتے ہیں, یہ بھی روزہ رکھتے ہیں, ہم تلاوت کرتے ہیں, یہ بھی تلاوت کرتے ہیں, یہ صدقہ دیتے ہیں, ہم صدقہ ہی نہیں دے سکتے, یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے. واٹ از دا پرابلم لے کر کے آ گئے تھے کہ وہ نیکیوں میں آگے بڑھ رہے ہیں, پیسے والے ہیں نا, اس لیے ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں, عبادت بھی کرتے ہیں, خرچہ بھی کرتے ہیں. یا دو باتیں, وہ مالدار بھی تھے پھر بھی عبادت کرتے تھے. بات آ رہی سمجھ؟ پیسے والے تھے مگر ایسا نہیں تھا چندہ دے کے فارغ ہو جاتے تھے. ہمارے پیسے والا کیا بولتے بھائی مسجد بنا رہے ہو, یہ لو چندہ, نماز پڑھنے میں نہیں آؤں گا. ارے چندہ دو, نماز تم پر پہلے ہی فرض ہے, چندہ دو نہ دو نماز فرض ہے. بعض لوگ پیسے والا چندہ دے کے سمجھتا ہے میں نے اپنی ڈیوٹی دے دی. بھائی چندہ دیا تو تم کو اللہ نے مال دیا تو تم دے رہے ہو, اللہ نے مال دیا تو مال کی ڈیوٹی تھی زکات دینا. تو وہ صحابہ اونلی دے آر ناٹ ڈونیٹنگ دا منی,
دے پریکٹیکلی پریکٹسنگ. وہ مسلمان ایسے تھے جو صحابہ یہی تو کمپلین لے کر گئے تھے, حضور وہ پیسے والے ہیں, عبادت بھی کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں, ہم پیچھے رہ گئے. سبحان اللہ. نبی پاک نے کیا فرمایا, صحابہ کا اخلاص کیسا تھا. فرمایا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں کہ تم اپنے آگے والے صحابہ کے برابر پہنچ جاؤ. کہتے حضور اور کیا چاہیے؟ پیسے نہیں چاہیے تھے, عمل چاہیے تھا, نیکیاں چاہیے تھی. حضور نے فرمایا ایسا کرو 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر پڑھ لو, جو نیکیوں میں تم سے آگے تم ان کے برابر ہو جاؤ گے. دے بیکم سو ہیپی. باہر آ گئے. اب سنو تو صحیح اور مزہ آئے گا. تھوڑی دیر بعد پھر چلے گئے نبی پاک کے پاس. کہتے حضور مسئلہ ہو گیا. کہ کیا ہو گیا؟ کہ حضور یہ وظیفہ انہوں نے بھی سن لیا ہے, انہوں نے بھی سن لیا, وہ بھی پڑھ لیں گے. Look at the way, مطلب کیا کمپٹیشن تھا یار کہ وہ اور آگے بڑھ جائیں گے. نبی پاک اتنا مسکرائے. نبی صحابہ جا کے کہتے نا کہ حضور یہ وظیفہ تو انہوں نے بھی سن لیا ہے. آقا مسکرائے, فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ جس کو عطا فرمائے. لیکن اس واقعے سے مجھے اور آپ کو کیا سیکھنے کو ملا؟ یہ تھا ذہن ان کا, نیکیوں میں مقابلہ. کمپٹیشن کرو نا. ہم تو پھنس گئے اسی کمپٹیشن میں. اس بلڈنگ میں کتنے کا فلیٹ ہے, ادھر والا کتنے کا ہے, اچھا اس کی بکنگ کتنے کی ہے, تو اس کا پلاٹ کتنے کا, وہ فلاں سوسائٹی میں اتنے کا پلاٹ ہو گیا, 5 سال پہلے لے لیتا تو میرا بھی بارے نہیں آ رہے ہو جاتے. یہ کیلکولیشن ہی دماغ میں چل رہی ہے. ارے جو نہیں لے سکے اس کی ٹینشن کائے کو لیتے ہو بھائی؟ اللہ نے جو دیا اس میں موج کرو نا, شکر ادا کرو. لیکن نہیں, ہمیں تو پریشر ہی اس چیز کا جو ہم نہیں لے سکے. آدھا کراچی نہیں لے سکے بھائی, پہلے لے لیتے تو سارا ہی اچھا ہو جاتا. ایسا تھوڑی ہوتا ہے, جو اللہ نے نصیب میں رکھا تھا وہ تمہیں مل گیا. نیکیوں کی طرف آؤ نا. تو اب سنو حضرت ابوبکر صدیق کو کیا ملا. پورا خرچ کر دیا تھا نا, کچھ بھی نہیں تھا. اتنا خرچ کیا کہ بٹن بھی نہیں تھے کرتے میں, کانٹے لگائے تھے. ہاں, تو اب کیا ہوا, حضرت جبریل امین آئے نبی پاک کی بارگاہ میں. آ کر جب حضرت جبریل آئے نا تو نبی پاک نے دیکھا جبریل امین کے لباس پر بھی کانٹے لگے ہوئے. کہ جبریل یہ آج کیسا لباس پہنا ہے؟ کہ حضور صرف میں نے نہیں, آسمان پر جتنے فرشتے ہیں سب نے آج ایسا لباس پہنا. اللہ کو ابو بکر کی ادا ایسی پسند آئی ہے کہ اللہ نے آسمان کے جتنے فرشتے ہیں سب نے یہ لباس پہنا. حضور رب جبریل امین کہتے ہیں حضور ابو بکر کو رب کا سلام دیجئے. اور رب پوچھ رہا ہے, جبریل پر عرض کر رہے ہیں حضور ابو بکر سے پوچھئے کہ کیا اس حال میں تم اپنے رب سے راضی ہو؟ کچھ بھی نہیں تھا نا, زیرو, بیلنس شیٹ زیرو. نبی پاک نے صدیق اکبر کو اللہ کا سلام پہنچایا اور فرمایا اے ابو بکر رب پوچھ رہا ہے, سوال ہو رہا ہے, تم اللہ سے راضی ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زارو کتار رونے لگے. کہ میں اپنے رب سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ میں اپنے رب سے راضی ہوں. یا اللہ میں تجھ سے راضی ہوں. کچھ نہیں ہے پھر بھی راضی ہیں, ادھر بہت کچھ ہے پھر بھی راضی نہیں ہے. سوچئے تو صحیح کتنا فرق ہے ہم میں اور ان میں. اللہ صحابہ کے عشق رسول کا صدقہ دے دے, اللہ صحابہ کے توکل کا صدقہ دے دے, اللہ صحابہ کرام کے سخاوت کا صدقہ دے دے. نبی پاک سے جو ان کا انٹریکشن تھا, نبی پاک پر جو ان کا بھروسہ تھا, اللہ ہمیں اس کا صدقہ نصیب فرمائے. بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائی, یہ مہینہ پیارے آقا سے مزید محبت کو پیدا کرنے والا مہینہ. یہ مہینہ نبی پاک کی دل میں تعظیم بڑھانے کا مہینہ, اور جس کی تعظیم ہونا, جس سے محبت ہو, اسے ناراض نہیں کیا جاتا. ہاں ایسا ہے کہ آپ کا بچہ جب آپ کو بہت زیادہ پیارا ہو تو آپ کہتے ہیں یار میں بچے کو منع نہیں کر سکتا. ماں سے بڑی محبت ہو, ماں کو اچھی بات ہے, جس سے پیار ہے اس کو ناراض نہیں کیا جاتا. تو جس سے سب سے زیادہ پیار کرنے کی شریعت حکم دے رہا ہے, اس کو کیسے ناراض کر سکتے ہیں؟ اس کی بات کو ڈینائی کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا ہم واقعی محبت کرتے ہیں نبی پاک سے؟ اگر واقعی کرتے ہیں, صرف نعرے نہیں ہیں, تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے آقا کسی چیز کا منع فرمائے میں وہی کام کروں, جس چیز کا کرنے کا کہیں اسے نہ کروں؟ نبی پاک فرمائے نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, ہماری نماز قضا ہو جائے. آقا فرمائے من غش فلیس منا, جو دھوکہ دے ہم میں سے نہیں, مسلمان دھوکہ دے رہا ہے. نبی پاک سچائی کا درس دیں, مسلمان جھوٹ بول رہا ہے. آقا فرمائے تم مجھے اپنی زبان اور شرم گاہ کی گارنٹی دو, میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. ادھر زبان بھی حرام کام کر رہی ہے, بے حیائی اور بدکاری بھی جاری ہے. خود سوچئے نا, کیا یہ واقعی محبت رسول ہے؟ نہیں. خدا را نبی پاک کی محبت کا تقاضا یہ ہے, ان کی تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ انہیں ناراض نہ کیا جائے, ان کی سیرت اور ان کی بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا جائے. اور یہ سب پاسبل ہے آج کے دور میں. مشکل ہے مگر پاسبل ہے. مشکل اس لیے ہو گیا کہ ہم گناہوں کے بہت بڑے بڑے آس پاس سمجھے سیلاب آ رہے ہیں. اب اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی ایسی کشتی لے لی جائے جو اس سیلاب سے ہمیں بچا کے پار لگا دے. تو آج کے دور میں اگر غور سے دیکھیں نا, تو سنتیں سکھانے والی, گناہوں سے بچانے والی, عشق رسول کے جام پلانے والی, پکڑ کر مسجد میں لانے والی تحریک دعوت اسلامی ہے.
اس ماحول سے وابستہ رہیں, اجتماعات میں آتے رہیں. یہ جو دعوت اسلامی والے آپ کو بار بار کہتے ہیں نا مدنی قافلے میں چلو, کبھی کبھی چلے جایا کرو. ہاں آپ ذرا خود سوچو, میرے آقا جب گنبد خضرا کے مکی ملاحظہ فرماتے ہوں گے کہ یہ بندہ اپنا گھر چھوڑ کر 3 دن کے لیے, 12 دن کے لیے, 1 مہینے کے لیے مدنی قافلے میں گیا ہے, اور کیوں گیا ہے؟ میرے ہی کسی امتی کو نماز سکھا رہا ہے, گاؤں گاؤں جا کر لوگوں کو سنتیں بتا رہا ہے. تو نبی پاک کو کتنا پیار آئے گا آپ پر, ہیں؟ تو امت رسول ہونے کا حق یہ ہے کہ ہم ان کے پیغام کو لے کر آگے بڑھیں. تو مدنی قافلوں میں کبھی کبھی سفر ہو جائے, جب درس و بیان سنیں تو بیٹھ جایا کریں, کسی کو ساتھ لے بھی جایا کریں. تو یہ ملٹیپلیکیشن کرتے رہا کریں. کیا معلوم ہماری ایک نیکی کی دعوت ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بن جائے. تو مدنی چینل بھی دیکھتے رہیں. اور آخر میں عرض ہے کہ دعوت اسلامی جو اتنا بڑا دین کا کام پوری دنیا میں کر رہی ہے, 1 لاکھ سے زیادہ حافظ قرآن بن گئے, ہزاروں علماء بن گئے, 8000 سے زیادہ مدرسے ہیں, سال کی 600 سے زیادہ مسجدیں دعوت اسلامی بنا رہی ہے. پوری دنیا میں غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں. میڈیا کے ذریعے جہاں بے حیائی ہے اس کے مقابلے میں 3 زبانوں میں مدنی چینل وداؤٹ اینی ایڈورٹیزمنٹ. سوشل میڈیا ہر بندے کے موبائل میں ہے, اور الحمدللہ سوشل میڈیا کے ذریعے 4.25 کروڑ کے قریب فالوورز اور سبسکرائبر کے ساتھ نیکی کی دعوت دے رہی ہے. یہ تو ہو گیا کچھ نیکی کی دعوت کی بات. ویلفیئر کی بات کریں تو جب جب امت کو تکلیف آتی ہے, چاہے کووڈ کا زمانہ تھا, 1 کروڑ کے قریب افراد تک کھانا, راشن, کیش پہنچایا. تھیلیسیمیا کے مریض بچے پریشان تھے, 60,000 سے زیادہ خون کی بوتلیں پیش کر دی. ترکیہ شام میں زلزلہ آیا, ادھر جا کے اربوں روپے کی امداد ہوئی. ابھی مراکش میں زلزلہ آیا, وہاں ہماری ٹیمز موجود ہیں. اہلیان کراچی کے لیے بہت بڑا مدنی ہوم یتیم خانہ زیر تعمیر ہے. مدنی ہیلتھ کیئر سینٹر بنا دیا, موبائل کے ہیلتھ کیئر سینٹر بنا دیے. تو دنیا اب موسم خراب ہو رہا ہے تو درخت لگائے, تو 30 لاکھ درخت لگا دیے, پودے لگا دیے. تو ایسی تحریک جو ہمیں دین بھی سکھاتی ہو, جان بھی بچاتی ہو, امداد بھی کرتی ہو, تو ہمیں اس کا پریکٹیکل ساتھی بھی ہونا چاہیے, فائنینشیل سپورٹر بھی ہونا چاہیے. دعوت اسلامی کے ان اربوں روپے کے اخراجات کے لیے ہم آنے والی اتوار 15 اکتوبر کو ٹیلی تھون کرنے جا رہے ہیں. ایک فنڈ ریزنگ کمپین ہے, مدنی عطیات مہم ہے. ہم نے پوری دنیا کے عاشقان رسول سے ایک اپیل کی ہے کہ یونٹس کے ذریعے ہماری مدد کریں. ہم نے پاکستان والوں کے لیے یونٹ بنا دیا, 1 یونٹ 10,000 روپے کا ہے. اللہ نے جس کو زیادہ نوازا ہے, اللہ کی راہ بھی تو سیدنا ابوبکر صدیق کے بارے میں سنا, سب دے دیا. اچھا ایسا نہیں کہ سب دے دیا تو پھر معاذ اللہ صدیق اکبر مانگنا شروع ہو گئے. اللہ نے ان کے خزانے پھر بھر دیے, کم نہیں ہوتا. ہاں تو جو دے سکتا ہے 1200 یونٹ دے, 786 یونٹ دے دے, اصحاب بدر کی نیت سے 313 دے دے, 112 یونٹ دے دے, 12 کم از کم یونٹ دے دے, جتنے دے سکتے ہیں. تو یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. تو آپ دعوت اسلامی کے اکاؤنٹس میں بھی جمع کر سکتے ہیں, دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اللہ کریم ہمیں اپنی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں شکریہ ادا کروں گا اس بلڈنگ کی انتظامیہ کا. غالباً میری دوسری حاضری ہے, پہلے بھی محفل بڑی محبت سے آپ نے سجائی تھی, آج بھی بڑا شاندار انتظام ہے. اسی محبت کے ساتھ آپ میرا خیال ہے بیٹھے رہیں گے, محفل جاری رہے گی. اور مجھے ایک اور جگہ بیان کے لیے پہنچنا ہے, تو مجھے اجازت دیجیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.